میں گارمنٹس کا کام کرتا ہوں. امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے, ہم جو زکوٰۃ نکالیں گے اپنی کوسٹ کے حساب سے نکالیں گے یا جو مارکیٹ ویلیو ہے اس کے حساب سے نکالیں گے؟ جواب عنایت فرما دے, جزاک اللہ. مارکیٹ ویلیو کے حساب سے زکوٰۃ نکالنی ہوگی. سینیٹری کے گیس آئٹم اور پمپ آئٹم اسپیئر پارٹس سے تعلق ہے, تو ہمارے بہت چھوٹے چھوٹے آئٹم ہوتے ہیں, یعنی کہ جن کی کوانٹٹی کئی ہزاروں میں کئی سو میں بنتی ہے. تو زکوٰۃ کے وقت پر جو ہے ان چیزوں کو ایک ایک چیز کو کاؤنٹ کرنا ضروری ہے, یا پھر ایک گمان کی بنیاد پر کہ زیادہ سے زیادہ اس پر جو ہے زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے؟ محتاط صورت تو یہی ہے, ہونا بھی ہے کہ 1% بھی زکوٰۃ کا اپنے ذمے رہے نہیں, سب کے سب ادا ہو جائے. تو صورت یہی ہے کہ جیسے کلوزنگ میں تو گنتی کرتے ہی ہیں نا, تو یوں مطلب یہ کہ اس کی ساری گنتی کر کے جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ ادا کرے. اب احتیاطاً مزید زیادہ دے دے تو اچھی بات ہے, تاہم یہ کہ خیال جمع کرنا. جو آپ نے فرمایا نا کہ کلوزنگ کے اندر ایک ایک چیز کی یہ کاؤنٹنگ کرتے ہیں, تو لہذا اسی طریقے سے یہاں زکوٰۃ کے حوالے سے بھی انہیں یہ کاؤنٹنگ کرنا ہوگی, اور عام طور پہ ان کے پاس اس طرح کے حساب یہ موجود ہوتے ہیں. ہے تھوڑا مشکل کام لیکن ثواب ملے گا. اندازے میں تو یہ رقم کے معاملے تو ویسے بھی نفس بڑا شرارتی ہے, یہ مطلب کچھ نہ کچھ یہ ڈنڈی مار دے گا. اتنا لگتا ہے, نہیں اتنا نہیں ہوگا یار, بھائی اتنا ہوگا, یوں کر کے یہ پھنسا دے گا. میرا کام دھاگے کا ہے, تو ہمارا جو پیسہ مارکیٹ میں لگا ہوا ہے تو اس پہ زکوٰۃ بنتی ہے یا نہیں؟ زکوٰۃ تو اس پہ بنے گی ہی بہر صورت, یعنی جو آپ نے مارکیٹ میں دیا ہوا ہے, مانگتے ہیں لوگوں سے, تو زکوٰۃ تو اس کی دینا ہی پڑے گی آپ کو. اور عافیت بھی اسی میں ہے کہ جب سال پورا ہو رہا ہے تو اس رقم کو بھی آپ اپنے دیگر جو آپ کے پاس مال موجود ہے اس کے ساتھ شامل کر لیں. ورنہ ہوگا یہ کہ اگر یہ 2-3 سال کے بعد آپ کو رقم ملے گی تو پھر ایک ساتھ 2-3 سال کی نکالنا پڑے گی, جو مشکل ہو جاتا ہے. بہتر یہی ہے طریقہ کار, اور عافیت والا بھی یہی ہے کہ جب زکوٰۃ فرض ہوتی جائے تو اس رقم کی بھی زکوٰۃ ساتھ ساتھ نکالتے جائیں. نکالنی تو ہر صورت میں ہے. زکوٰۃ میں بخل نہیں کریں. بزرگوں کے واقعات پڑھیں آپ, تو بزرگوں کا تو یہ اس طرح کے قول میں نے پڑھے کہ شریعت نے بے شک 2.5% زکوٰۃ رکھی ہے, مگر ہماری زکوٰۃ 100% ہم بچا کے نہیں رکھتے, جو آیا رائے خدا میں دے دیا. اور رائے خدا میں دینے سے بڑھتا ہے, کم نہیں ہوتا. بعض لوگ سخی ہوتے ہیں, ایسا دل کھول کے دے رہے ہوتے ہیں, کروڑوں روپے دیتے ہیں, بعض اربوں روپے دے دیتے ہیں, پھر ان کا مال کم ہی نہیں ہوتا, مالدار سے مالدار تر ہوتے چلے جاتے ہیں. رائے خدا میں دینے سے کترانا نہیں چاہیے, اور دیا بھی تو اسی رب نے. دو یار, خزانے کا منہ کھولو, غریبوں کے لیے, حقداروں کے لیے, مسکینوں کے لیے بہت خزانہ ہے. میں صحیح بول رہا ہوں, جن کے پاس ہے نا اربوں روپے ہیں, اگر یہ سارے مل کے زکوٰۃ حقیقت میں زکوٰۃ دیں اور زکوٰۃ ان کی حقدار تک پہنچے تو شاید ہمارے غربت ختم ہو جائے. ہماری دکان سے لوگ سامان وغیرہ لے کے جاتے ہیں تو پھر وہ پیمنٹ نہیں دے پاتے, اور بچے کہتے ہیں کہ ان پیسوں کو جو ہے وہ پھر آپ زکوٰۃ میں ڈال دیں. تو شرعی رہنمائی فرمائے. اگر کوئی کسی کو اپنے مال دیا اور وہ اب دے نہیں پا رہا, بلکہ یہاں یہ بھی نہیں کہ وہ غریب ہے امیر ہے, دے نہیں پا رہا یا دبا کے بیٹھ گیا ہے, تو چاہے وہ دبا کے بیٹھ گیا چاہے وہ دے نہیں پا رہا, واقعی غریب ہے, تب بھی وہ زکوٰۃ میں منہا نہیں ہو سکتے. اس کو زکوٰۃ میں اس کی کٹوتی ہم نہیں کر سکتے کہ یار چلو ہم نے زکوٰۃ کی نیت کر لی, یہ نہیں ہو سکتا. بلکہ زکوٰۃ میں تو حقدار کو مالک بنانا ہوتا ہے, تو یہاں یہ نہیں پایا گیا نا. وہ تو قرضہ پہلے دے دیا, وہ تو ہلاک کر چکا تھا, جو بھی ہو. تو بہرحال یہ کہ اس طرح زکوٰۃ نہیں ہوتی.